پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب میں ورلڈ اکنامک فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب کیا. انہوں نے احاطہ کیا پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جو سب سے کم جو اس وقت گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن اس کا جو نقصان ہے جو موسمیاتی تبدیلی کا, اس میں جو سر فہرست ممالک ہیں جن کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس میں پاکستان شامل ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا معاشی نقصان بھی ہے. اس کا انہوں نے رکھا اپنا پاکستان کا کیس, جو بھی جتنے بھی وہاں پہ عالمی رہنما موجود تھے. اس کے علاوہ سائیڈ لائنز پہ ان کی بہت سی اہم ملاقاتیں ہوئیں, جس میں سعودی عرب کے جو آفیشلز ہیں جو پاکستان میں اس وقت بہت بڑی ایک سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پہلے ہی سعودی عرب یہ اعلان کر چکا ہے کہ $5 ارب کی سرمایہ کاری کا ایک پیکج وہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ IMF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اور آج IMF منظوری بھی دے رہا ہے آخری جو قسط پاکستان نے ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت موصول کرنی ہے. سعودی عرب میں بہت سے پوٹینشیل ہیں سرمایہ کاری کے, وہاں پہ کام کرنے کے. پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, ایک اس کی اسٹریٹجک ویلیو تو ہے جو ہماری ریلیشن شپ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے معاشی فائدہ حاصل کرنا ہے, اور یہ ون ون سچویشن ہے سعودی عرب کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ دورہ کتنی اہمیت کا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شعیب خان صاحب, ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں پاشا کے. پاشا ایک تنظیم ہے جو سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشنز پر مشتمل ہے. بہت بہت شکریہ شعیب خان صاحب. مہتاب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ماہر معاشیات بھی ہیں. مہتاب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. شعیب خان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, اور ہمیں فائدہ یہ ہے کہ آپ سعودی عرب آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور آج کل یہ IT سیکٹر بڑا ڈیولپ ہو رہا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. سعودی عرب کے حوالے سے کیا اچھی خبر ہے کہ وہاں پہ کوئی پروجیکٹ ہمیں ملنے لگے ہیں, کوئی وہ سرمایہ کاری یہاں پہ سیکٹر میں سعودی عرب کرنے جا رہا ہے یا نہیں؟ جی, سعودی عربیہ میں ابھی ایک بہت بڑا IT کا ایونٹ ہوا تھا لیپ کے نام سے. تو پاکستان کا ون آف دا لارجسٹ جو تھا وہ ڈیلیگیشن تھا. 75 کمپنیز یہاں سے گئی تھی, اباؤٹ 800 ڈیلیگیٹس گئے تھے. سافٹ ویئر ڈیولپنگ کا, سافٹ ویئر IT کا یہ تھا. اور اس سے پہلے ورلڈ ڈیفنس شو تھا, ادھر بھی بہت ساری پاکستانی کمپنیز گئی تھیں, اور بہت ساری کمپنیز کو وہاں سے MOU بھی سائن ہوئے, پروجیکٹس بھی ملے. تو کافی زیادہ پرومسنگ ہے, کیونکہ سعودی عرب ایک تو ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور دوسرا ہمارا بہت زیادہ فوکس ابھی برانڈنگ پاکستان ایز اے ٹیک ڈیسٹینیشن, جو کہ منسٹری اور پاشا اور ایوری بڈی ٹرائنگ کہ پاکستان کو ایز اے ٹیک ڈیسٹینیشن ہم پریزنٹ کریں, اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہو رہے ہیں. تو بہت زیادہ پرومسنگ ہے. سعودیز کا فوکس AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چپ ڈیزائننگ, یہ دو ان کے کور فوکسز ہیں, اور جس میں پاکستان بھی اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے. پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اور جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ میچ شاید نہیں کرتے, کہ ہمارا پوٹینشیل بہت ہے, ہم بہت زیادہ اس میں کام کر سکتے ہیں, اوپر لے کے جا سکتے ہیں اپنی ایکسپورٹس, لیکن ہم نہیں. سعودی عرب میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کتنی حد تک, کتنے فیصد انداز ٹیپ کر چکے ہیں؟ دیکھیے بہت تھوڑی, ابھی تک بہت تھوڑی ہیں, لیکن انڈیا کا $257 بلین کا IT کا ایکسپورٹ ہے لاسٹ ایئر, اور ہمارا شاید 2.57 ہو. تو 100 ٹائمز تو ہم اتنے تو نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور اس سال کا ٹارگیٹ ہے $3.65 بلین کا پاکستان کا, اور وہ تقریباً پچھلے 3 مہینوں سے میٹ ہو رہا ہے. اور اپیرنٹلی لگتا ہے اس میں سعودی عرب از اے میجر پارٹ. ادروائز ہماری ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ نارتھ امریکہ, کینیڈا, UK IT کی ایکسپورٹ زیادہ ان ملکوں کی تھی. اب یہ نئی مارکیٹس کھل رہی ہیں, پاکستان فوکس کر رہا ہے, وہاں سے پروجیکٹس مل رہے ہیں. رائٹ. مہتاب حیدر صاحب, آپ کیونکہ اکانومی پہ لکھتے ہیں, ایکسپورٹس, ٹریڈ, اور اس پہ فگرز آپ کو ٹپس میں, کویسچن از دس کہ بہت زیادہ فوکس ہے جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, یورپ ہو گیا, یورپین یونین ہو گیا, امریکہ, اور بار بار امریکنز ہمیں کہتے ہیں جی ہم سب سے بڑی آپ کی منڈی ہیں اور تجارتی پارٹنر ہیں, اور بیلنس جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اس پہ ہمارا فوکس کیوں نہیں رہا, اور اب جیسے یہ دورہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا سعودی عرب کا ہائی پاورڈ, اس کو اگر آپ دیکھیں تو SIFC نے جو پریزنٹیشن دی تھی, اس پریزنٹیشن میں کوئی 25 سے زیادہ پروجیکٹس پچ کیے تھے, اور ان کی جو مالیت بنتی ہے, ابھی آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ $5 بلین کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو پروجیکٹس ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں وہ 30 سے 32 بلین ڈالرز کے ہیں. اور اس میں جیسے بات کر رہے تھے شعیب صاحب کہ اس میں IT کے سیکٹر کے اندر بھی پروجیکٹس ہیں, ان کی ڈیٹیلز ڈیفینیٹلی ان کے پاس ہوں گی, جس میں کچھ ڈیوائسز بھی ہیں,
اور آئی ٹی کے شعبے میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی میجر انویسٹمنٹ آئے تو ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو. اصل میں پاکستان کا اس ٹائم اگر مجھے آپ پوچھیں نا, جو دو سب سے بڑے پرابلم ہیں ان میں ایک ایکسپورٹ بھی ہے. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم نان ڈیٹ کریٹنگ ڈالر انفلوز اس ملک کے اندر نہیں آئیں گے, ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو مارکیٹس کو ڈیورسیفائی کرنا پڑے گا, دوسری اپنی پروڈکٹس کو ڈیورسیفائی کرنا پڑے گا. چونکہ ہمارا ابھی تک فوکس وہی یونائٹڈ اسٹیٹس, ای یو اور وہاں پہ ہے. یہ جو مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے, یہ جو چائنا کی مارکیٹ ہے, ابھی چائنا کے ساتھ آپ دیکھیں, چائنا کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ کا گیپ ہے وہ اتنا بڑا ہے. یہ ہمارے ریجن کے اندر ہمارے بالکل ساتھ ہے. تو اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو ایکسپورٹیبل سرپلس کو جنریٹ کرنا پڑے گا اگر پروڈکٹس کے اندر جائیں, اور اگر سروسز سیکٹر کے اندر جائیں, جیسے کہ یہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ جو ٹیدنگ پرابلمز ہیں, وہ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, وہ ہمیں حل کرنا پڑیں گے. آپ نے بھی کہا نان ڈیٹ جو فارن ایکسچینج یعنی قرضوں کے علاوہ آپ کی ایکسپورٹس ہیں یا پھر آپ کی انویسٹمنٹ ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, اور سعودی عرب جیسے کرنے جا رہا ہے, مطلب اس کا اپنا ایک چیلنج ہے, وہ میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ خالی انویسٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کر کے وہ بھول جائیں گے. جی بالکل. دیکھیں, اگر آپ ایس آئی ایف سی نے جو پریزنٹیشن دی اسی کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 میجر چیلنجز ہیں. ایک تو ہمیں یہاں پہ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ اس ٹائم ہم نے ریٹیفائی کر دیا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو ان ممالک نے ریٹیفائی کرنا ہے, اس کے بعد ہی یہ ساری انویسٹمنٹ آئے گی. اور اس کا ایک پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ہے بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی, بٹ جس کو بولتے ہیں. وہ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کے اندر ہم ان کی انٹرنیشنل آربیٹریشن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں 6 to 8 months میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور ریزالو نہیں ہوتا تو ہم ان کے اس حق کو تسلیم کریں گے. اور دوسرا, ہم جو پروفٹس اور ڈیویڈنڈس وہ یہاں سے کمائیں گے وہ ان کو ریپیٹریٹ جو ہے وہ کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں, پچھلے سال 1.5 سال کے دوران جب فارن ایکسچینج کا پرابلم چل رہا تھا, تو ایس آئی ایف سی کی جو پریزنٹیشن ہے اگر اسی کو سامنے رکھیں تو انہوں نے کمپیریزن کیا 6 سے 8 ماہ کا, اور اس میں بتایا کہ ابھی وہ جو پروفٹس واپس بھجوانے کی صلاحیت ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز بلڈ اپ ہوئے ہیں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت, اس کو مزید بلڈ اپ کرنا ہے. اسی لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بلڈ اپ ہوں, اور جو انویسٹر آئے وہ جو انویسٹمنٹ کرے اس انویسٹمنٹ کے ڈیویڈنڈس اور پروفٹس کو لے جانے کے لیے, چونکہ وہ ڈالرز میں لے کر جائیں گے, وہ ہمارے پاس صلاحیت ہو. تیسرا, جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ہم نے انہیں ایشورنسز دی ہے کہ وہ ریزالو ہوں گے اور وہ ہیزل فری ہوں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ ایف ٹی اے, اس کے بعد بٹ, اس کے بعد یہ پروفٹس کو واپس لے جانے کی چیزیں, اگر یہ ساری انیبلنگ انوائرمنٹ ہم دیں گے تب یہ انویسٹمنٹ ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, ملکوں کے تعلقات بڑے اہم ہوتے ہیں, ٹھیک, سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, لیکن جب 2 ریاستوں کے مابین تعلقات ہیں تو اصل تعلقات ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کتنی وسیع اور اچھی بنیادوں پہ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے. آپ کے خیال میں ہمیں کتنا آسان ہوگا سعودی عرب کو آن بورڈ لینا کامیابی کے ساتھ, گیون کہ ہمارے ایک ہسٹوریکل ریلیشنز بھی ہیں ان کے ساتھ؟ اب کنٹریز کو آن بورڈ لینا, اور جو کنٹریز آن بورڈ ابھی تک نہیں رہے ہیں ان کا آن بورڈ آنے کی بہت اپرچونٹیز ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ تو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے ہی, ان کولیکٹیو جو گلوبل ساؤتھ کے وہ کنٹریز جو ڈپرائیو ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی میننگ فل کنٹریبیوشن کے لیے, ان کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں. جیسے یہ ورلڈ اکنامک فورم کی جو اسپیشل میٹنگ ہو رہی ہے, گلوبل کولیبوریشن اس کا ٹائٹل ہے, گروتھ اور انرجی ڈیولپمنٹ, اس میں اس کی ٹائمنگ اور اس میں جو کچھ بات ہو رہی ہے یہ ہمارے بہت سمجھنے کی ہے. یہ بھی ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پورا سال جو ہے وہ برکس کی جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں, اور رشیا جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے.
اور یہ بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے، جو کہ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جو گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کی ڈویژن ہے وہ بہت اس طرح سے اب ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پرابلمز ہیں گلوبل ساؤتھ کے تو ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی بہت ہیں. اور یہ ہسٹری کی پہلی پراپر یہ ورلڈ اکنامک فورم نہیں ہو رہا، وہ تو ڈیوس میں ہو چکا ہوا ہے، یہ اس کی ایک اسپیشل میٹنگ ہو رہی ہے اور پہلی دفعہ ہسٹری میں ایشیا میں ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے پرابلم سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بات ریئلائز کر لی گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنی ہیجمونک سوچ کو لے کر اسی طرح چلنا ہے تو بہت سے ملک جو ہیں وہ اپنا راستہ نہ صرف یہ کہ خود ڈھونڈ لیں گے بلکہ وہ اس راستے پہ چل بھی پڑیں گے، اور جو کہ پھر ترقی یافتہ ملکوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اب اس فورم میں جو سیمینار ہو رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اتنی انٹرسٹنگ ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل کرنسی کی، کرپٹو کرنسی کی، جو کہ ایک بہت بڑا ہوا کسی زمانے میں گلوبل نارتھ کے لیے رہا ہے، اور اس طرف آنے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں جہاں پہ ڈالر کی ہیجمنی کو تھوڑی سی بھی بات ہو دھکا لگنے کی تو وہ ایشو ڈسکس ہی نہیں ہوتا. تو اس فورم پہ ڈسکس ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی ڈسکس ہو رہی ہے، اسمارٹ سٹیز ڈسکس ہو رہے ہیں، انٹرپرینیورشپ ڈسکس ہو رہی ہے، کلچرل آئیڈینٹیٹیز جو ہیں، کلچرل ڈپلومیسی جو ہم اس فورم پہ 1000 دفعہ بات کر چکے ہیں کہ سافٹ پاور کی ضرورت ہے، تو وہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. صحیح. اور اس میں خاص طور پہ ہمارا موجود ہونا اور پھر سعودی عربیہ کو اس کو ہوسٹ کرنا اور پھر 4-5 دن کے بعد OIC کی میٹنگ ہونا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن وہی شہزاد بات یہ ہے کہ اپرچونٹیز کو اویل کرنا بھی ایک بہت بڑا اس اچھا کے لیے ڈاکٹر بھی ایک صاحب، ماسٹر یہ پلان ہمیشہ چاہیے. سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے اور ایک دوسرے کی ہم نے مدد کی مختلف حالات میں، سچویشنز میں، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں کہ جو تیزی ہے کہ جس طریقے سے ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان آئے، پھر وزیر اعظم نے منصب اٹھانے کے بعد پہلا وزٹ جو اب یہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا کر رہے ہیں، اور ایک بہت اچھا پلیٹ فارم بھی ملا انہیں. سو یہ اس میں کوئی مطلب خصوصی بات آپ دیکھتی ہیں یا یہ صرف ایک روٹین میٹر آپ سمجھ رہی ہیں؟ اس میں ایک خصوصی بات، ایک حقیقت ہے، اور وہ ہے SIFC. ہمارے ابھی 2 ایکسپرٹس نے SIFC کو بہت ڈیٹیل سے لیکن ایک ڈیفرنٹ پیرامیٹر سے اکانومی کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھا ہے. میں چونکہ اکانومی میرا اسٹرانگ سوٹ نہیں ہے تو میں اس کو ایک بہت ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتی ہوں. SIFC نے کے پلیٹ فارم سے ہم نے خاص طور پہ GCC کنٹریز کو بتایا ہے کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز نہ صرف کرنے کی طرف جا رہے ہیں بلکہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، پلس ہم اپنے فسکل ڈسپلن کو جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بہت ولنگ ہیں. اور انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے انویسٹر اور اس کی انویسٹمنٹ کو سیکیور نہیں کر سکتے. یہ ہماری ریپوٹیشن ہے، اس پہ ہم بہت شدت سے کام کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ سیو ہوگا، انویسٹمنٹ بھی اس کی بہت سیف ہو جائے گی، اور اس کو جس ڈگری یا جس لیول کی انشور اسے کرنا ہوگا، سیفٹی کو انشور کرنا ہوگا، SIFC کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا. لوگ ہماری حقیقتوں کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ہم پوری دنیا کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ہمیشہ ٹربولنٹ رہتی ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور ہر نئی حکومت کے آنے سے پچھلے والے تمام کے تمام منصوبے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو SIFC اس کو امبریلا کر کے کسی نہ کسی صورت میں یہ سیکیورٹی فراہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور لوگ اس پہ یقین بھی کر رہے ہیں. ٹھیک. شعیب صاحب، آپ کی جو کمپنی ہے وہ سعودی عرب میں بھی کام کرتی ہے، اور آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ خالی اگر IT سیکٹر کی پہلے بات کریں تو کون کون سے ایریاز ہیں IT سیکٹر کے اندر جس میں سعودی عرب دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کی جو سکلز ہیں، سروسز ہیں، ان سے فائدہ اٹھائے؟ دیکھیے، پہلے تو سعودی عربیہ نے اپنا ایک ویژن 2030 بنایا، اور اس ویژن کے مطابق وہ بہت زیادہ لوکلائز کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ دا سعودیز ٹو لرن آل دیز تھنگس. ایون جو یہاں پہ بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس کا جو آپ چیلنجز کی بات کر رہے تھے، اس میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ دے وانٹ تھنگس ٹو ہیپن ان سعودی عربیہ، آل دا مینوفیکچرنگ، ڈیزائن. تو سعودی عرب جو ہے وہ زیادہ اس وقت جو فوکس کر رہا ہے وہ ایک تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے. ایک انہوں نے گلوبل AI سمٹ کی تھی، پاکستان سے مجھے انوائٹ کیا تھا. آئی پریزنٹڈ اینڈ آلموسٹ سیم تھنگ ود دی پرائم منسٹر سیڈ کہ جی اس زمانے میں بہت بڑا ایک سیلاب آیا ہوا تھا پاکستان میں جس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا، اور AI کم از کم اس کی پریڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے.
تو آئی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ. بٹ اے آئی جو ہے اس کے اوپر سعودی عرب کا بہت زیادہ فوکس ہے اس وقت, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کیوں؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی کا جو گلوبل امپیکٹ ہے اٹ از اباؤٹ 15.7 ٹریلین $, اور اس میں ایوری بڈی وانٹس پیس آف دس پائے, دا بگ پائے. اور جس طرح سے آپ کو حیرت ہوگی کہ یو اے ای نے اپنا, یہ آج کل لارج لینگویج ماڈلس چل رہے ہیں, تو یو اے ای نے اپنا فیلکن کے نام سے ایک لینگویج ماڈل بنایا. یو اے ای نے ایون آئی واز ان دبئی, تو انہوں نے دبئی کا نام ڈب اے آئی کر دیا, جو کانفرنس. تو دے آر سو فوکس آن اے آئی, اور ایوری ڈالر دے ہیو انویسٹڈ دے آر گوئنگ ٹو میک $995. تو 1000 ٹائمز آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے اے آئی کے اوپر, جو کہ انیشلی گریب کرتے ہیں مارکیٹ کو. اینڈ سعودی عربیہ جو ہے وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی they want to be just on the forefront of AI. اور جو گلوبل اے آئی سمٹ تھی اس میں بھی everybody who's who of AI was invited. اچھا, اگر اتنا پوٹینشیل ہے تو ہمارے پاس کتنی اسکل سیٹ ہے اس کی؟ جی, ہمارے ہاں ہم نے بھی اے آئی کے اوپر فوکس کرنا شروع کیا, اور ہمارے ہاں اس وقت یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی ایک انڈر گریجویٹ پروگرام اے آئی میں کروا رہی ہے. ایک نیشنل سینٹر آف اے آئی ہے, لیکن میں کہوں گا جتنی ہمیں فوکس اور توجہ اے آئی کو دینی چاہیے وہ شاید ہم اس کا 5% دے رہے ہیں. وی گاٹ ٹو ریئلی فوکس آن اے آئی ایز اے نیشن ٹو گیٹ. میں عام طور پہ کہتا تھا لیٹس اونلی فوکس 0.1% آف this $15 trillion, you still make $15 billion. Exactly. And only spend 1%. اس پہ آپ بات کرتے ہیں, لیکن ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کرپٹو کرنسی کی اور ڈیجیٹل کرنسی کی. ہمارے وزیر خزانہ جو سعودی عرب گئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم سوچ رہے ہیں, اور اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ سے انہوں نے لنک کیا تھا اس کانسیپٹ کو. لیکن جب بھی کرپٹو کرنسی کی بات ہوتی ہے نا تو ایک عجیب سا ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی کرائم ہونے جا رہا ہے. اس کو اس طرح ایک پینٹ کیا گیا ہے خاص طور پہ ویسٹ. اصل میں نہیں, دو کنفیوژن ہے, میرے خیال ڈاکٹر صاحبہ کو بھی کنفیوژن ہے. ایک ہے ڈیجیٹل کرنسی, ایک ہے کرپٹو کرنسی. دے ویری ڈفرینٹ. ا ڈیجیٹل کرنسی از اسٹل ا لیگل ٹینڈر. اٹس بہت سارے ملکوں نے, انڈیا نے, چائنا نے, ایون سعودی عربیہ, آلموسٹ ایوری باڈی از ٹرائنگ کہ جو کیش ان سرکولیشن ہے اس کو ڈیجیٹائز کر دیں آپ. تو جو آپ کا از لائک اے کیش بٹ اٹس اے لیگل ٹینڈر. ٹھیک ہے. جو کرپٹو کرنسی ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے, وہ بٹ کوائن ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ہم یہاں ایکٹیولی کام تو کر رہے ہیں, بہت ساری ڈیجیٹل کرنسیز مارکیٹ میں ہیں, والیٹس بنے ہوئے ہیں لوگوں کے, لیکن اس کو پاکستان میں لیگل نہیں ہے. نہیں, ڈیجیٹل کرنسی کی بات میں کر رہا ہوں. نہیں, دونوں الگ چیزیں ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ڈیجیٹل کرنسی آج ہی, بلکہ انٹرسٹنگ, میں اسٹیٹ بینک میں کسی سے آئی ہیو بین, بیکاز آئی ہیو ڈیزائن سم تھنگ وچ از فار پاکستان ڈیجیٹل کرنسی, اینڈ آئی ہیو بین ڈیمونسٹریٹنگ اٹ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ جی ہمیں آنا چاہیے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیجیٹل کرنسی, کرپٹو کرنسی کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ڈیجیٹل کرنسی میں تو نو بڈی اسٹاپنگ اس ناٹ ٹو ڈیجیٹائز آر کرنسی. تو جب آپ اپنی کرنسی کو ڈیجیٹائز کر لیتے ہیں تو جتنے ان بینک لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. اس کا ٹریک بھی رکھ سکتے ہیں آپ ٹریک رکھ سکتے ہیں, آپ کی ویزیبلٹی, آپ کی ہر چیز اس سے آپ کو زیادہ ہو جاتی ہے. ایک اگر مجھے اجازت دیں اس میں اضافہ کرنے کی. دیکھیں بنیادی طور پر اس ٹائم دو طرح کے ایشوز جو ہے وہ اس کے اندر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ای والیٹ کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر, اور مجھے یہ پتہ ہے وزیر خزانہ نے بات کی ہے, جی وزیر خزانہ جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اب لاسٹ بجٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایف بی آر نے ایک ٹیکس اسکیم لے کر آئے تھے کہ اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کریں گے, مثلاً کریڈٹ کارڈ یا ڈیٹ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کے ذریعے, تو ہوٹلز پہ اس پہ سروسز ٹیکس جو ہے وہ 5% کر دیا تھا. پرابلم یہ ہے, پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی ٹائم, اس ٹائم بھی اگر آپ جائیں کسی بھی ریسٹورنٹ پہ تو وہ کہیں گے ہماری مشین ہی خراب ہے, وہ اس کے ذریعے نہیں کریں گے. تو یہ بنیادی وہ پرابلمز ہیں جو کہ حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو کرپٹو کرنسی کی یہ بات کر رہے ہیں, اس ٹائم تک پاکستان میں یہ انلیگل ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم ایف کی ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے, وہ ٹیکنیکل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی کو کنسیڈر کریں کہ جس میں اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک وہ انلیگل ہے اس ٹائم تک تو آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے. پہلے اس کو اجازت دینی پڑیں گی, اس کی کافی ساری پری ریکویزٹس ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہ جو ای والیٹ ہے اس کے اوپر جو کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ اس کو انسینٹیوائز کریں تاکہ پاکستان کی اکانومی جو کیش اکانومی ہے یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف. اچھا, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ انویسٹر کا کانفیڈنس, کہ کوئی یہاں پہ سرمایہ کاری کرے تو اس کو یہ شیورٹی گارنٹی ہونی چاہیے کہ اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے اور اس پہ ریٹرن بھی اس کو مناسب ملے گا.
تو اب SIFC نے جو اقدامات کیے ہیں اور سعودی عرب نے جو اناؤنسمنٹس کی ہے تو یہ تو کانفیڈنس دے گا یقیناً انویسٹرز کو کہ پاکستان میں اگر اتنی بھاری سرمایہ کاری کوئی ملک کر رہا ہے اٹ مینس کہ اس کو ریٹرن بھی مل رہا ہے اور انویسٹمنٹ بھی سیکیور ہے. دیکھیں یہ جو میں پہلے آپ کو پریزنٹیشن کی بات کر رہا تھا جو SIFC نے سعودی ڈیلیگیشن کو دی ہے, اس میں تو بنیادی طور پہ یہی شورٹی دی گئی ہے. یہ جو بٹ کا بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی یا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی میں بات کر رہا تھا, وہ بیسیکلی یہی ایشورنسز ہیں کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوشنل میکنزم لائیں گے کہ جو آپ کے بیوروکریٹک چیزیں ہیں وہ SIFC کے تھرو اس کو انشور کیا جائے گا کہ ون ونڈو آپریشن ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 80th امینڈمنٹ کے بعد یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ سینٹر اور پروونسز کی بہت سی چیزیں, اگر کوئی فارن انویسٹر آئے تو اس کو ڈیلنگ کے اندر ہی اتنی ساری پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں, ایک تو یہ ایشورنسز, دوسرا یہ جو انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک آخری بات دیکھیں, یہ جو سعودی عرب کا ہے, ہم ذرا پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کبھی بھی مشکل میں آئے تو سعودی عرب کی طرف سے ڈپازٹس کی صورت میں یا سعودی آئل فیسلٹی کی صورت میں ہماری امداد ہو جاتی تھی. اچھا اب کیا ہے, یہ جو VN 2030 کی بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب سعودی عرب بینکیبل پروجیکٹس چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرے اور AI اور ٹیکنالوجی کی طرف جائے, اور یہ ہمارے مفاد میں بھی یہ ہے کہ ہم بھی اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں تاکہ بینکیبل پروجیکٹس ان کے سامنے رکھ سکیں اور یہ ون ون سچویشن کریٹ ہو. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, انویسٹمنٹ آئے گی, انویسٹمنٹ آتی ہے تو ٹیکنالوجی آتی ہے, ٹیکنالوجی آتی ہے تو جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہیں, اسٹیکس ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ بینکس میں پیسے رکھ دینا اور وہ ڈپازٹس رکھنا وہ ٹھیک ہے, اس ٹائم کی ضرورت تھی, اب ہمیں بھی, لیکن اس کے لیے SIFC ہمیں بینکیبل پروجیکٹس, انٹرنیشنل ڈیلز کو کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں, یہ وہ ساری چیزیں جو ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال ضرور, کہ آپ نے کہا کہ بینک میں پیسے رکھ دینا, بینک میں پیسے لوگ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ بینک پہ آپ کو ریٹ آف ریٹرن بہت اچھا مل رہا ہے. سو اب جیسے بات کر رہے ہیں کہ جی انفلیشن آپ کی نیچے جا رہی ہے, سو ہم امید کریں کہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی نیچے آئے گا. دیکھیں آج تو اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کو, پالیسی ریٹ کو 22% پہ ہی رکھا ہے. مجھے اگر اکنامک فنڈامنٹلس کو دیکھیں تو جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم اگر انفلیشن کے حساب سے دیکھیں تو آپ کا ریئل انٹرسٹ پازیٹیو ہے. تو یہ تو نہیں, یہ تو بیسیکلی اگر آپ کور انفلیشن کے دیکھیں, اب کل نمبر آ جائے گا, 2 دن بعد نمبر آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ انفلیشن کا جو ہے وہ ٹریجیکٹری ڈاؤن ورڈ ہے. اوکے ناظرین, وقفے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात हो रही है वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब की। शुएब खान साहब, मेहताब हैदर साहब और डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के वज़ीर तिजारत से मुलाकात हुई और उनका ये कहना था, सऊदी अरब के जो वज़ीर हैं, कि पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो हम सऊदी अरब से बाहर करना चाह रहे हैं। मतलब दुनिया में और भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान से, मतलब जिनकी ज़्यादा मजबूत इकॉनमीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं। पाकिस्तान का नाम उन्होंने क्यों लिया ख़ास तौर पे, ये ज़रा मैं जानना चाहूँगा। पाकिस्तान का नाम लेने की वजह जो है वो पाकिस्तान का पोटेंशियल ही है। उसमें ख़ास तौर पे एक तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी कि मिडल ईस्ट जो है वो यूक्रेन में एग्री लैंड जो है वो लीज पे लेने की बात कर रहा था। उसके बाद यूक्रेन वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। वहाँ पे आपको पता है उसको दुनिया की जो है वीट बास्केट कहा जाता है यूक्रेन को। लेकिन उसके बाद सेकंड जो है वो प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट की ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसी बंजर इलाके मौजूद हैं जो कि काश्त के काबिल किए जा सकते हैं और वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दूसरा उसके उस पोटेंशियल की वजह से उसमें बहुत विन विन सिचुएशन होगी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उस जगह को काबिल काश्त बनाने के लिए, और मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के पास इस बात के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मैन पावर है। और इसके अलावा उनका जो फूड जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा वो अब पूरी दुनिया इस चीज़ पे बहुत काम कर रही है, फूड सिक्योरिटी पे। कोरोना के सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने के बाद एक बहुत बड़ा ये मसला सामने आया है कि अब हमें इस चीज़ पे भी बहुत कोलैबोरेटिव काम करना है। एक तो उसमें ये पॉइंट है जिसमें ग्रीन पाकिस्तान का इस पे एक सवाल पूछ लूं, फिर आप मुकम्मल कर लीजिएगा कि सऊदी अरब हो गया या जीसीसी की दूसरे ममालिक हैं जहाँ से रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स, बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान आते हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के दही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जहाँ वो शिकार भी खेलते हैं, वेरी फेमिलियर विद द एरिया। उन्हें मालूम है कि वहाँ पे ज़मीन कैसी है, कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एग्री सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इतने बड़े जो बिजनेस के प्लान्स हैं वो शायद इंडिविजुअल्स के डिसीजंस पे नहीं इस तरह से लिए जाते होंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा। लेकिन आपकी बात आप बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास जगह है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे पानी पहुँचाने के, या अब दुनिया में जितना ज़राअत का निज़ाम तरक्की कर गया है वो हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास सेमी प्रेशियस जेम्स हैं जिसकी माइनिंग पे जो है वो काम हो रहा है, जिसकी माइनिंग का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट जो है वो इंटरेस्टेड है और उस पे हमारे साथ कोल माइनिंग के ऊपर जो है वो इंटरेस्टेड हैं। तो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती हैं। हमारे पास जो धातें हैं या जो हमारे पास मिनरल्स हैं
وہ اور جگہ پہ موجود نہیں ہے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں لانا چاہتا ہے. ہم اتنی زیادہ لینڈ اس کو یوکرین جیسے کسی اور ملک کے علاوہ کہیں پہ نہیں دستیاب ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس آنا چاہ رہا ہے. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان اپرچونٹیز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں اور یہ سچویشن ہمارے لیے, ہماری اکانومی کے لیے کتنا بڑا سہارا بن سکتی ہے. اگر ہماری مین پاور, ہماری ایکسپرٹیز اس میں شامل ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک سائیکل بھی ہوتا ہے, اور اس میں آف کورس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہے, پرووائڈڈ بائی کہ ہمارا خاص طور پہ جو اریٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ہمارے خطے کے وہ ہم ان کو کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہونے دیں. آپ ابھی ہمارے ایک پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو, کسی قسم کا کوئی انریسٹ نہ ہو. تو ہمارے پاس تو ایک کرافٹڈ کریٹڈ انریسٹ کریٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے دونوں بارڈرز پہ پہلے تو صرف ایک ہمارا ہوسٹائل بارڈر تھا, اب دوسری طرف سے بھی ہمارے ساتھ یہی صورتحال ہے. تو ہم ایک چموکھی لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری خاص طور پہ اس حکومت کی جو ایک پرسنل ریلیشنز ہیں پلس ان کی اپنی ڈپلومیٹک جو ہے وہ میچورٹی ہے کہ چیزیں دوبارہ سے راستے پہ آ رہی ہیں, سنبھل رہی ہیں اور ٹریک پہ نظر آ رہی ہیں. رائٹ. شعیب صاحب, ابھی بات آپ سے ہو رہی تھی کہ سعودی عرب نے کچھ بجٹ یہ مارک کیا ہے خاص طور پہ ایسے پروجیکٹس کے لیے جو پاکستانی آئی ٹیز کمپنی کو دینے. از اٹ ٹرو, کتنا اس کا پوٹینشیل ہے اور پاکستانی کمپنیز نے ابھی تک اس پہ کوئی استفادہ حاصل کیا ہے یا نہیں؟ It's not only specific to IT. They have set aside a budget about جس طرح کہہ رہے تھے $5 billion کا, اور کیونکہ ہماری جو سب سے اس وقت اسٹرانگ انڈسٹری ہے وہ ڈیفینس کی انڈسٹری ہے اور کانٹریکٹ کرنا بھی آسان ہے, G2G کانٹریکٹس ہیں. سو مینی آف دی کانٹریکٹس, اور اس میں کچھ آئی ٹی سے بھی ریلیٹڈ ہیں, بٹ موسٹ آف دیم آر ان دیٹ ایریا بیکاز ہمارے یہاں سیلف سفیشینسی آپ کو پتہ ہے, ہم اپنے ٹینکس بناتے ہیں, اپنے جہاز بناتے ہیں, اپنی بے شمار چیزیں ہم خود سے بناتے ہیں. اور سعودی عربیہ کا فوکس ہے لوکلائزیشن پہ, سیلف ریلائنس کے اوپر. تو دس از ویئر وی کین ہیلپ سعودی عربیہ ٹو بی سیلف ریلائنس. شپس بناتے ہیں ہم اپنی, اور اسی میں پھر آئی ٹی کا ایک ہے کہ آئی ٹی میں کس طرح سے ہم ہماری بہت ساری جو پرپوزلس کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے آئی ٹی کے پروجیکٹس پرپوز کیے گئے جس میں ڈیفینیٹلی یہ چپ ڈیزائن ایک تو میں نے خود بھی اس میں پروجیکٹ ڈالے ہوئے تھے. تو سو دے آر ایویلیویٹنگ اینڈ ہوپ فلی آئی ٹی ول آلسو گیٹ اے شیئر, but the major share will go to our government entities for enabling Saudi Arabia to develop. ٹھیک, ابھی آپ نے بتایا بھارت کی آپ نے مثال دی اور بتایا کہ کتنی ان کی ایکسپورٹس ہے, اس کا مطلب ہے ان کے پاس مین پاور بھی ہے, ایکسپرٹیز بھی ہیں. کمپٹیشن کتنا ہے وہاں پہ جی سی سی کنٹریز میں جو پاکستانی کمپنیز کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے یو اے ای میں تو بہت زیادہ ہے. ونس یو گو ٹو یو اے ای اور اسپیشلی ادھر جائی ٹیکس ایک ایونٹ ہوتا ہے, تو جتنا پاکستان کا پورا ایک وہ اسٹال ہوتا ہے ایک انڈین کمپنی کا ایک اتنا وہ ہوتا ہے. تو آئی مین اوبویسلی دے آر بگ, دے کین انویسٹ, تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہے. اچھا, انٹرسٹنگلی سعودی عربیہ میں اس وقت دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک چیز تو یہ چل رہی ہے کہ دے وانٹ لوکلائزیشن, تو وہ ان کا بہت بڑا فوکس یہ ہے کہ ہم نے خود سے کرنا ہے. ٹھیک, اور اگر کرنا بھی ہے تو انہوں نے کہا جس کمپنی کو پروجیکٹ ملے گا اس کا سعودی عرب میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک, اور سعودی عرب میں اس کام کا ہونا ضروری ہے. سو دس از ویئر آئی فائنڈ کہ وی ہیو این اپرچونیٹی. یہاں پہ لوگوں کا تو ایک سعودی عرب سے ظاہر ہے عشق ہے کہ کوئی مدینہ چلا جائے, مکہ چلا جائے, ریاض چلا جائے, اور وہاں پہ پیپل وڈ جسٹ وانٹ ٹو جسٹ لیو دیئر فار ادر ریزنس. اینڈ سو دیٹس وائی انٹرسٹنگلی آپ کسی بڑی آرگنائزیشن میں ادھر چلے جائیں, جو ٹیکنالوجی کا ڈیسیژن میکر ہوگا پاکستانی بیٹھا ہوا ہوگا. اور دیٹ از آلسو ویری ہیلپ فل فار پاکستانی کمپنیز کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا دیر از سمبڈی فرام پاکستان ہو از ایکچولی ٹیکنگ ٹیکنیکل ڈیسیژن. تو وہ بہت زیادہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت, اور ہر چیز اس وقت رائٹ ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو ایگزیکیوٹ اسپیشلی ان سعودی عربیہ. ٹھیک. مہتاب حیدر صاحب, ابھی $5 ارب کا جو ایک پیکیج ہے فاسٹ ٹریک جس میں آپ نے مختلف شعبے گنوائے, میں پوچھنا چاہوں گا یہ جو آئل ریفائنری کا جو ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو آئندہ 5 یا 10 سال میں وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا کمپلیٹلی, اس سے فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ وہاں پہ آئل ریفائنری لگ گئی, سعودی انویسٹمنٹ سے لگ گئی, کیا اس سے بینیفٹ؟ دیکھیں جو میجر پروجیکٹس ہیں اس کے اندر, ایک تو آئل ریفائنری ہے جو کہ نئی آئل ریفائنری وہ لگانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری پرپوزل یہ بھی ہے کہ موجودہ جو آئل ریفائنری ہے اس کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ انکریز کرنا ہے. آپ ایک ریجنل ہب بن سکتے ہیں ہم, کہ یہاں سے ہم جو ریجنل کنٹریز ہیں, اور خاص کر چائنا بھی اس میں شامل ہے اور باقی بھی شامل ہے, یہاں سے ہم اپنی ضرورت سے زائد اگر کوئی ہو
تو اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ترین پروجیکٹ ہے جس کو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ ہے ریکوڈیک کا. ریکوڈیک کے اندر سعودیز بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور جو بارہ گولڈ ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے, تاکہ چونکہ یہ صرف یہاں پہ ہی ان کی جوائنٹ وینچر نہیں ہو رہا, وہ چاہتے ہیں کہ سعودیز بھی اس کے اندر آئیں. اب اس کے اندر جو نیگوسیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ کتنے سٹیکس جو ہے وہ لیں گے, اور اس پہ بھی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے اور ایڈوانس سٹیج پہ ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی ایف ٹی اے اور بٹ کا, جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ وہ اگر ہم کریں. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں ان کا انٹرسٹ ہے, ہمارا بھی انٹرسٹ ہے کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو لائیں, لیکن ہمیں وہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ہم انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں ان کے پروجیکٹس کو جوائنٹلی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی وہ کیپیسٹی جو ہے نا وہ پاکستان کو ریکوائرڈ ہے, اور وہی ہوگی تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ سسٹینیبل بھی ہوگی اور باقی ممالک سے بھی یہ انویسٹمنٹ آئے گی. ٹھیک, ڈاکٹر صاحبہ فائنلی یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس وقت ریجن میں اور دنیا میں اس وقت جو کانفلکٹس چل رہے ہیں اس پہ بھی وزیر اعظم نے بات کی, اور غزہ کے حوالے سے کہا کہ جب تک اس کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مڈل ایسٹ میں صحیح طور پہ امن نہیں آ سکتا. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. تو جو جی سی سی کنٹریز ہیں بہت ان کا انفلوئنس ہے, معاشی طور پہ بہت طاقتور ہیں. آپ کے خیال میں کس طریقے سے اپنا یہ انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتی ہیں کہ وہاں پہ جو اس وقت یہ کانفلکٹس چل رہے ہیں ان کے حل ہونے میں مدد ملے؟ جی سی سی اپنا اور کوئی بھی ترقی یافتہ یا ریسورسفل ملک جو ہے وہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ سینلی ہی کر سکتا ہے. اسرائیل ایک ایسی نیوکلیئر طاقت جو کہ ایک پاگل کے کنٹرول میں ہے, اس کو چھیڑنا جو ہے وہ اس خطے کے لیے کسی بھی صورت میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس پر چڑھ دوڑیں. ایک ایسا ملک جو کہ اب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کے لیے ہم وہی کر سکتے ہیں جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور جس کا فرق بھی ہمیں جو ہے وہ محسوس بھی ہو رہا ہے. او آئی سی کنٹریز جو ہے ان سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تھوڑی سی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ سب مسلمان ملک جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں ایران پہ, تو ایران ایک بے لگام ایک مضطرب قسم کا اس وقت جو ہے ایک ایسا جو اسرائیل ہے وہ ایک اس کے اوپر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ نقصان ہے. اور اتنی بڑی ریجنل وار جو ہے وہ شروع کرنے کا کوئی ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا ہے. تو اس پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے اور ہوگی. اور اس کے علاوہ او آئی سی جو ہے اس کا بھی اجلاس ہو رہا ہے زیمبیا میں, تو اس میں بھی یہ بات ہوگی اور یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی فروٹفل جو ہے وہ چیز ہمارے سامنے آئے گی. اور اس کے ساتھ سعودی عرب اور پاکستان نے اسلاموفوبیا پہ بھی بہت کام کیا ہے ماضی میں بھی, اور ابھی بھی یہ کوشش کرتے ہیں, خاص طور میں ویسٹ میں اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو ملک اتنی بڑی انویسٹمنٹس کرتے ہیں ان ممالک میں وہ اپنا ایک انفلوئنس بھی ایگزرٹ کر سکتے ہیں, ان حکومتوں کو باور کرا سکتے ہیں کہ کوئی مثبت اس پہ کام کیا جائے جس کا کوئی رزلٹ بھی سامنے آئے؟ بالکل, اس دفعہ تو یہ بات بھی ہوئی ہے کہ وہ تمام ملک جن کے اندر مسلمان جو ہیں وہ کمیونٹی مائنورٹی میں ہیں اور وہ مسلمان ملک نہیں ہیں, ان کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اگر کسی قسم کا ناروا سلوک رکھا گیا ہے تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اسلاموفوبیا اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کانفلکٹ جو ہیں ان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط قسم کی جو ہے وہ پروپیگنڈا اور پھر مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا گیا غلط قسم کا خوف جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک کانفلکٹس کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اور اس کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ بہرحال بہت ضروری ہے. اور چونکہ 2030 جو سعودی ویژن ہے اس میں خاص طور پہ جو سافٹ پاور ہے اس کی وہ بہت بات کرتے ہیں, ایکسچینج آئیڈیاز کو ایکسچینج کرنے کی بہت بات ہوتی ہے, اس میں نالج اور جو آپ کے پاس نالجیبل ریسورسز ہیں ان کو کیپٹلائز کرنے کی بات بہت ہوتی ہے. تو ان کا ویژن ہی یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ہب بن چکے ہیں جہاں پہ ہم نہ صرف یہ کہ لوگوں کا ویژن جو ہے وہ ہم براڈر کریں گے, بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم ان کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے. اگر گلوبل ساؤتھ میں سے کوئی جو ہے وہ ہمیں لیڈر بھی مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری سے زیادہ ہو جائے گی انٹرنیشنل افیئر میں.
ٹھیک، ایک آخری سوال آپ سے شعیب صاحب کہ ابھی آپ بہت زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کر رہے تھے. اب لوگوں کو بہت انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیپتھ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اصلاحات کا عمل، چاہے وہ ایف بی آر میں ہو، ٹیکسیشن کا نظام ہو، اس میں بھی کوئی کام ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اے آئی کی اپلیکیشن ہر جگہ ہے. اے آئی از لائک ری تھنکنگ. اور ایف بی آر میں کچھ تھوڑا سا کام ہوا بھی تھا کہ جب آپ کے پاس لوگوں کے اسپینڈنگ کے پیٹرنس ہیں، لوگوں کے بچے کن اسکولوں میں جا رہے ہیں، کتنا ٹریول کر رہے ہیں، کن جگہوں سے کھانے کھا رہے ہیں، یو کین انڈائریکٹلی فائنڈ آؤٹ دیئر انکم، یو کین انڈائریکٹلی جسٹ یعنی آپ کو ڈیجیٹل اسپائی کے طور پہ کام کرے. اٹ کین بیکاز دیٹس واٹ اے آئی از. اے آئی از. اور تو اے آئی کی اپلیکیشن آلموسٹ ہر جگہ پہ ہیں. گورنمنٹ ڈیسیژن، ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن ایڈنگ کے اندر اے آئی کی بہت زیادہ اپلیکیشن ہے. میڈیسنس کے اندر بہت زیادہ اپلیکیشن ہے. اور آج کل یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پوری سٹوریز لکھ دیتے ہیں، پوئمز لکھ دیتے ہیں. تو اے آئی تو ساری دنیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسی ایج میں ہم آ رہے ہیں جہاں پہ پوری دنیا ٹرانزیشن کر رہی ہے اور اے آئی از گوئنگ ٹو ٹچ آلموسٹ ایوری بڈی. تو ہمیں اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو یہ اپرچونٹی ہے اس کو لیکن کیپٹلائز ایک ویسٹ میں نئی ڈیبیٹ ہے کہ اے آئی کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا روزگار ختم ہو رہا ہے کہ اے آئی ان کو ریپلیس کر رہی ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوگا. کوئی بھی جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو جو کچھ لوگوں کے روزگار ختم ہوتے ہیں، لیکن جو نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں وہ سے ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہیں. جتنی آٹومیشن ہوئی، انجن بنا، تو ہمیں اس کی بجائے فوکس یہ کرنا چاہیے کہ نیو اپرچونٹیز کے اوپر. مہتاب حیدر، ابھی ایف پی آر میں کچھ اقدامات کیے وزیر اعظم نے اور آج بات بھی کی کہ کچھ آفیسرز کو انہوں نے او ایس ڈی بنایا جو کام نہیں کر رہے تھے. اصلاحات کا عمل کس رفتار سے آگے جا رہا ہے؟ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے، ابھی ریسنٹلی ڈیجیٹائزیشن پہ یہ اینڈ ٹو اینڈ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن ہو، اور اس پہ مکنزی کو جو ہے نا وہ ایز اے کنسلٹنٹ جو ہے وہ ایف بی آر نے ابھی ڈیسیژن کیا ہے. بیسیکلی بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوری سپلائی چین ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے، اور اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے نتیجے میں چاہے وہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں، چونکہ پاکستان میں اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 4 میجر ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، جس میں انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹمز ہیں. تو اگر اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز ہو جائے تو سیلز ٹیکس کا ایک پوٹینشیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیلز ٹیکس کا جو فیک اور فلائنگ انوائسز کا ایشو ہے وہ کوئی 2 سے 3 ٹریلین روپیز کا اس کے اندر جی. تو یہ اگر اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایک تو وہ ڈاکومنٹیشن بہتر ہوگی، اور اگر ڈاکومنٹیشن بہتر ہوگی تو پھر یہ جسٹیفائی کیا جا سکے گا کہ پاکستان میں ٹیکس کے ریٹس بھی کم آئیں. یہ مشکل ہے بہت کرنا یہ اٹس ٹائم ٹیکنگ، لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ول ہو تو اٹس ڈویبل. چونکہ میں آپ کو بتاؤں ایف بی آر اور ٹیکس کا سلوشن ہی ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک، چلیں بہت شکریہ آپ کا. شعیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مہتاب حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین وقت ہمارے ساتھ علامہ طاہر شفیع صاحب موجود ہیں، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میں کچھ وزیر اعظم کے وزٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور سوال یہ ہے کہ اسلامو فوبیا سے اگر شروع کریں، بہت کام کیا، پاکستان کی بھی کنٹریبیوشن ہے، سعودی عرب کی بھی. رزلٹ آپ کے خیال میں ہمیں مطلوبہ حاصل ہوئے ہیں اس پہ، جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلامو فوبیا جو ہے اس کے اوپر ایک تو کامیابی پاکستان کو ملی تھی، اور سعودی عرب پاکستان قرارداد ہماری تھی، او آئی سی کے ممالک نے اس کی حمایت کی. سعودی عرب چونکہ او آئی سی کے سربراہ ہے اس وقت، جی تو اقوام متحدہ میں ایک دن مقرر ہو گیا اور اس کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں اس پر مزید محنت کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے میں یہ بات جانتا ہوں کہ پچھلے دور حکومت میں بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ یہ بات کی تھی اور اس کو آگے بڑھایا تھا کہ اسلامو فوبیا کے خلاف ہمیں بھرپور انداز میں کام کرنا ہے. اور اب بھی اس پر جو ہے کام ہو رہا ہے، چونکہ یہ پوری امت کی بلکہ ہر امن چاہنے والے کی ضرورت ہے کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو چیزیں موجود ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. تو اس پاکستان اپنا کردار اس میں پہلے بھی ادا کرتا رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا انشاءاللہ. جی اچھا، پاکستان کا ایک اور بھی ایشو ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے،
اور سعودی عرب کا بہت ایک انفلوئنس ہے، اور جو سعودی عرب کے جو حکمران ہیں ان کو افغانستان میں بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سو یقیناً سعودی عرب اس مسئلے میں بھی پاکستان کی مدد کر سکتا ہے کہ جو طالبان رجیم ہے ان کی جو کمٹمنٹس ہیں دہشت گردی کے خلاف اس کو آنر کریں، پورا کریں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے اور افغانستان کے جو موجودہ وقت میں سعودی عرب چاہتا ہے کہ یہاں امن آئے، سکون آئے. اس کے لیے رابطہ عالم اسلامی بھی کوشش کر رہی ہے، OIC بھی کر رہی ہے، سعودی عرب کی قیادت بھی کر رہی ہے، 1-2 اجلاس بھی کیے ہیں انہوں نے. لیکن میں نہیں سمجھتا، چونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ عرب اسلامی دنیا میں یہ تصور موجود ہے کہ افغان طالبان کسی کی بات نہیں مان رہے اور کسی کی بات نہیں سن رہے، اور پاکستان کے لیے ہر کوئی نیک خواہشات رکھتا ہے. پاکستان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں جو ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور بہرحال باہر صورت جو بھی ہو اس میں پاکستان کو اپنے برادر اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہے دہشت گردی کے خلاف. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی بات افغان طالبان کو بھی سننی چاہیے، افغان عبوری حکومت کو بھی سننی چاہیے، اور پاکستانی طالبان جو وہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی سننی چاہیے کہ اگر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم، اور پہلے بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور ہم کامیاب ہوئے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. لیکن یہ خطہ اگر اس میں استحکام آئے گا تو وہ کسی ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، نہ وہ افغانستان کے لیے اچھا ہے نہ ہمارے لیے اچھا ہے. ایک جو مشترکہ بات ہمیں نظر آئی ہے اس وقت کہ چاہے پاکستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، غزہ کے حوالے سے سب کا موقف ایک ہے، یکساں ہے. اور اس سلسلے میں یقیناً ہر ملک اپنے طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں پریکٹیکل جو اسٹیپس ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے؟ علامہ صاحب جی، میں نے کہا غزہ کے حوالے سے تمام جتنے مسلم ممالک ہیں ان کا موقف ایک ہے. جی جی علامہ صاحب. ایک بہت اچھا سٹیپ جو ہے میں سمجھتا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات میں غور ہو اور اسلحہ سپلائی بند کیا جائے اسرائیل. میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کہی ہے اور بڑے واضح انداز میں سعودی وزیر خارجہ نے اس اجلاس کے بعد یہ بریفنگ میں کہا ہے کہ سلامتی اور امن فلسطینی ریاست کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی قربانی ہے اس کا نتیجہ جلد ظاہر ہونے والا ہے اور وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا، اور اس کے اوپر پوری امت متفق ہے. اور OIC کی جو ہے تمام قیادت جو سعودی عرب کی سربراہی میں اب اس نقطے پر کھڑی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کا نتیجہ جلد نکلے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. علامہ طاہر شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب پہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.